بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أيها الطلبة، معزز طلبہ اور طالبات، جیسا کہ اکثر جانتے ہیں کہ ہم عقیدے کی بہت ہی اہم کتاب العقیدۃ الواسطیہ پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے 2 ہفتوں سے جو موضوع چل رہا ہے وہ یہ کہ اللہ عز و جل کا کلام، یعنی قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے اور منزل من اللہ ہے، غیر مخلوق ہے، یعنی مخلوق نہیں ہے۔ یہ ایمان باللہ میں، ایمان باللہ اور ایمان بکتب اللہ میں یہ بات شامل ہے کہ ایمان والے یعنی اہل سنت والجماعت اس بات پر ایمان رکھیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ تو اس سلسلے میں میرے خیال میں یہاں پر موجود ہر کلمے کی شرح جو اللہ کی توفیق سے بن پائی وہ ہم نے کر دی ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ آخر معتزلہ قرآن کو مخلوق کیوں کہتے ہیں، کیا دلیل ہے ان کے پاس، وہ اللہ کے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ تو پہلی دلیل ان کی یہ ہے جو قرآن ہی سے استدلال کرتے ہیں۔ دیکھیں سبحان اللہ، جو بھی باطل فرق ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں اور وہ قرآن ہی سے استدلال کریں گے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بھی قرآن سے استدلال کر کے مرزا غلام احمد کو قادیانی نبی مانتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن کو سمجھنا ویسے چاہیے جیسے صحابہ نے سمجھا، مسائل ختم۔ کیونکہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو سوال کرتے ہیں لوگ کہ کیوں صحابہ جیسے سمجھا ویسے ہی سمجھنا چاہیے، کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے ہم کو بھی عقل دی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہیں کہتا ہے ام علی قلوب اقفالها، کہیں کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ تو یہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں قرآن جگہ جگہ قرآن تدبر کی دعوت دیتا ہے، تو پھر کیوں ہمیں نہیں سوچنا چاہیے؟ تو دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ قرآن میں تدبر کرنا اور قرآن کو سمجھنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے قرآن کے معنی اور مطلب کو ہم وہی معنی اور مطالب لیں گے جو صحابہ نے لیے ہیں۔ قرآن کی کسی بھی لفظ کا معنی اور مطلب ہم وہی لیں گے جو صحابہ نے لیے ہیں، اس کو بدلنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے قیامت تک، قیامت کی صبح تک ان مطالب، ان معنی کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور جو قرآن آپ کو اور مجھے تدبر اور تفکر کی دعوت دیتا ہے، وہ قرآن کے نئے نئے الفاظ، یعنی قرآن کے الفاظ کے نئے نئے معنی نکالنے کا حکم نہیں دیتا، وہ تدبر کا حکم دیتا ہے کہ آپ اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی خلقت پر آپ غور کریں، اپنے آپ پر آپ غور کریں، اللہ کی قدرت پر آپ غور کریں، ان ساری چیزوں پر۔ اور اللہ رب العالمین یعنی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، کیسے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، ان چیزوں کی دعوت دیتا ہے کہ یہاں تدبر اور تفکر آپ کو کرنا ہے۔ جیسے کہا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض۔ اس تفکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے، نہ کہ ہم قرآن کھول کر بیٹھیں اور بولیں کہ ہاں ہم کو تو اس آیت سے یہ بھی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بھی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، اس طرح غور کرتے ہیں، یہ جرأت ہے۔ تو اگر ان کی اس سوچ میں وہ بات آ جاتی ہے جو صحابہ، جو قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتی، تو الحمدللہ۔ لیکن کیا ضروری ہے، ایک ایسا انسان قرآن پر تدبر کرنے بیٹھتا ہے جس کی بنیاد دور دور تک دینی تعلیم پر نہیں ہے، وہ تدبر کرنے بیٹھتا ہے، جس نے زمانے سے زندگی میں کبھی تفسیر اور علم تفسیر اور اصول تفسیر جیسی چیز کو کبھی دیکھا بھی نہیں، وہ تدبر کرنے بیٹھتا ہے کہ چلو آؤ ہم تدبر کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک قسم کی جرأت ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر جی ہونا چاہیے ایسا بنوا، کیا کہا؟
کون ہے ایسا جو کیا مثال ہے؟ نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں. تو کہیں اس طرح کی فاضل استاد عالم جو کہ اگر وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ میں یہاں پر اس آیت کا یہ مطلب ایسے سمجھا ہوں، تو میں نے وہی کہا نا کہ دیکھیں ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مطلب اللہ رب العالمین اپنے ماننے والوں کو، اپنے علماء کو وہ علم و سمجھ و تفقہ دیتا ہے کہ ایسی ایسی باتیں بعض مرتبہ الہامی طور پر آتی ہیں. اسی سے کئی مرتبہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تفسیر کے ایسے ایسے نکات بیان کرتے ہیں جو سلف میں سے کسی نے بیان نہیں کیے. سلف میں سے کسی تفسیر میں آپ کو ایسے نکات نہیں ملیں گے جو ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر میں مل جائیں گے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو وہاں پر وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کی بات اللہ نے الہام کر کے آپ کے دل و دماغ میں ڈالی ہے، اگر وہ کتاب و سنت سے نہیں ٹکراتی ہے تو پھر یہ اللہ کی نعمت ہے. یعنی یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن میں کیا کیا معانی چھپے ہوئے ہیں جو کسی پر واضح ہوتے ہیں، کسی پر واضح نہیں ہوتے، ہے نا. تو یہ تو یعنی یہ چیز ہے اصولی طور پر، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس. اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان شبہات کو نہیں جانتے، اس کا علم نہیں رکھتے. بہت سارے لوگ کیا مطلب؟ کچھ لوگ جانتے ہیں. یعنی یہ علم کے اندر یہ تفاوت موجود ہے، علمی تفاوت موجود ہے. تو اگر کوئی ایسی بات کوئی ذکر کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے نہیں ٹکراتی تو ٹھیک ہے، لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو قرآن کا اعجاز ہے، اللہ کے کلام کا اعجاز ہے. لیکن بعض مرتبہ ایسی باتیں جیسے ابھی میں جس کے لیے اتنی لمبی چوڑی میں نے بات کی، جیسے کہ معتزلہ نے استدلال کیا قرآن کی آیت سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. تو اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہر چیز کا اللہ خالق ہے تو قرآن بھی ایک چیز ہے، کلام اللہ بھی ایک چیز ہے. تو اللہ خالق کل شیء، جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے تو قرآن بھی ایک چیز ہے. کیا استدلال ہوا اس سے؟ اس کا مطلب قرآن بھی اللہ مخلوق ہے، یہ استدلال کیا. تو یہ تو ٹکرانے والی بات ہے. صحابہ اکرام نے قرآن اس کا جو مطلب لیا تھا، خالق کل شیء کا کیا مطلب لیا تھا، اور قرآن کے کلام اللہ پر ہونے پر کس طرح کا ان کا عقیدہ و ایمان تھا، اس سے ٹکرانے والی بات ہے کہ آپ یہ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. تو پھر قرآن بھی ایک چیز ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو بات تو صحیح لگ رہی نا ظاہر میں، ہے نا غلام مصطفیٰ صاحب؟ بات تو صحیح لگ رہی ہے قرآن سے، تو ہم تو مان جائیں گے فوراً. تو پھر ہمیں وہاں دیکھنا پڑے گا کہ پھر کیا واقعی کل شیء جب ہر چیز کہا گیا تو کیا واقعی ہر چیز آ جاتی ہے؟ تو پھر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اور مقامات پر بھی کل شیء کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس سے بہت ساری چیزیں مستثنا کر دی ہیں. جیسے عطت علیہ حتی جعلتہ کرمین، نہیں کیا ہے وہ جس میں ہوا کا ذکر ہے نا، کو میں کیا جو تباہ ہوئی تھی عاد، کہ وہ ہوا آئی تو اس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا. ایسے بہت سارے آیتیں آپ کو ملیں گی. تو وہاں پر تدمر کل شیء، ہاں تدمر کل شیء بامر ربها. تو کل شیء، تو سن رہے ہیں، تدمر کل شیء بامر ربها. تو کل شیء میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو اس عذاب میں نہیں، وہ اس عذاب کا شکار نہیں ہوئے. تو اس قوم کی ہر چیز کو اس عذاب نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا. کچھ چیزوں کو، ہر چیز کو اپنے، حالانکہ وہاں کل تدمر کل شیء، کل شیء کہا گیا، باقی پوری کائنات اس سے مستثنا تھی کل شیء سے. تو اگر کل شیء کا مراد اگر ہر چیز ہم لے تو اس کا مطلب ساری کائنات ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے. ملکہ سبا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ ملکہ سبا کو ہر چیز دی گئی تھی. کہاں دی گئی تھی؟ اس کو سلیمان علیہ السلام کا پتہ نہیں تھا، ان کی بادشاہت کا نہیں پتہ تھا، ہے نا. تو کہاں اس کو ہر چیز دی گئی؟
سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی وہ تو اس کے پاس نہیں تھی. معنی پھر کیا لیں گے؟ تو ایسے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کل شے کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز ساری چیزیں اس سے مراد نہیں ہے، اس میں بہت سارے مستثنیات بھی ہوتے ہیں. تو ویسے اللہ خالق کل شیء کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے صفات بھی شے میں شامل ہیں. اللہ کی صفات بھی شے میں شامل ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، پہلی بات. اور چونکہ کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفات وہ شے میں نہیں ہو سکتے. اگر ہم اللہ کی صفت کو شے میں شامل کرتے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی تمام صفات مخلوقہ ہیں. اس بات کو نہیں مانتے معتزلہ، اس بات کو نہیں مانتے. وہ نہیں کہتے کہ اللہ کی صفت سمع، صفت بصر اور صفت جتنے صفات ہیں اللہ رب العالمین کے وہ بھی مخلوق ہیں، نہیں مانتے. لیکن قرآن کے بارے میں کہیں گے کہ مخلوق ہے، جبکہ قرآن بھی کلام اللہ ہے اور کلام اللہ عز و جل کی صفت ہے. ٹھیک. اور پھر اس سے پہلے کے جو دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے وہ سارے دلائل بھی اس بات کو رد کرتے ہیں، جس میں کہا گیا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور کہا گیا قرآن ہمارے امر میں سے ہے، امر میں سے ہے. تو الا لہ الخلق والامر، تو اللہ رب العالمین نے خلق اور امر دونوں کو الگ کیا ہے، خلق اور امر دونوں کو الگ کیا ہے. تو اگر امر خلق میں ہوتا تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر نہیں کہتا. اور امر اللہ رب العالمین نے قرآن کو امر کہا وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو اس طرح کے بہت سارے دلائل سے ان کے اس کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں. اچھا. تو اس طرح کے بہت سارے دلائل سے معتزلہ کے اس خیال یا معتزلہ کے اس باطل عقیدے کی تردید کی جا سکتی ہے. تو یہاں پر جو اہم میسج میں آپ سب کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کو ہم سمجھیں گے، قرآن کے معنی اور مطلب ہم وہی لیں گے جو صحابہ کرام نے اور صحابہ کے راستے پر جو چلے ہیں، جن کو ہم اسلاف کہتے ہیں، جن کو ہم سلف کہتے ہیں. تو صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے طریقے کو جنہوں نے اختیار کیا ہے اس راستے کو اختیار کریں گے تبھی ہم راہ راست پر آ سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تبھی ہم راہ راست پر ہوں گے. شیخ یہ اسلاف لفظ کہنا کیوں ضروری ہے؟ اسلاف کہہ سکتے ہیں نا کہ جو صحابہ کرام کے راستے پہ چلے جی کافی نہیں ہے، کیونکہ آج کل یہ بحث بہت چل رہی ہے اور بہت اس کی وجہ سے لوگوں نے پرابلمس کریٹ کی ہیں کہ آپ خود کو سلف کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، کوئی خود کو سلفی کی وجہ سے شاید پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں. نہیں دیکھیں، اور ان کے آپس میں جھگڑے جو ہیں وہ خود تو کہہ کے سائڈ میں ہو جاتے ہیں، پیچھے ان کے فالوورز میں مصیبت ہے. جی بارک اللہ فیکم عامرہ. یہ سارے اختلافات جاہل لوگ کرتے ہیں جو معنی نہیں سمجھتے کہ سلف یا اسلاف کا معنی کیا ہے. انہی لوگوں کے درمیان اختلافات ہوں گے. اہل علم کے اختلافات اس بات کو لے کر کبھی نہیں ہوتے. اہل علم کے اختلافات ان باتوں کو لے کر کبھی نہیں ہوتے کیونکہ سارے لوگ اب عرب میں آئیے. اسی لیے ہم کیوں ہمیشہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کے علم دین کو آپ عربی میں سیکھیں. عرب میں ہر مسلک والا، ہر جماعت والا، ہر تحریک والا کہتا ہے کہ اسلاف ہونا و سلف ہونا. سب کہتے ہیں، سب کے درمیان یہ لفظ استعمال ہے، ہر کوئی کہتا ہے. تبلیغ جماعت کے لوگ بولیں گے کہ اسلاف ہونا عامل کذا و کذا، اخوانی بھی بولیں گے اسلاف ہونا عامل کذا و کذا. کہ اسلاف الگ الگ ہے یا وہی ہے؟ نہیں، سارے لوگ اسلاف. دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کے طریقے پر وہ چل رہے ہیں وہ اپنے اسلاف ان کو مانتے ہیں، ان کو اپنا اسلاف مانتے ہیں جن کے طریقے پر وہ لوگ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ آپ صوفیوں کے ساتھ بیٹھیں کہ عرب صوفیوں کے ساتھ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف. تو جو علم رکھتے ہیں وہ ان الفاظ کو لے کر پریشان نہیں ہوتے، الفاظ میں نہیں الجھتے. دیکھیے کچھ تو اپنے آپ کو کہتے ہی سلفی ہیں، ہم سلفی ہیں، اپنے نام کے ساتھ سلفی لگاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو سلفی نہیں ہے وہ اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے. ہاں، سلفی کیوں کہتے ہیں؟
کیونکہ جو سلف کے عقیدے پر، سلف سے مراد صحابہ اکرام کے عقیدے پر جو ہیں اور جو صحابہ کے طریقے پر چلے اس عقیدے پر جو ہیں وہ سلفی ہیں، چاہے وہ اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی رکھیں. اپنے وہاں ایک ادارہ بھی ہے سلفیہ، وہاں سے جو فراغت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہندوستان میں ایک ایک ادارہ ہے جامعہ سلفیہ کے نام سے، اس ادارے سے جو فارغ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. جیسے شیخ شمیم سلفی ہیں تو وہ کوئی اپنا مسلک نہیں بتاتے ہو کہ شیخ شمیم سلفی تو میں سلفی ہوں، وہ جیسے ہم لوگ عمری ہیں تو ویسے وہ سلفی ہیں. کوئی محمدی ہیں، جیسے جامعہ محمدیہ ہے وہاں پر، وہاں سے جو پڑھ کے نکلتے ہیں وہ محمدی کہلاتے ہیں. اچھا تم کیا، تم اکیلے محمدی ہو تو ہم کیا کافری ہیں، ہم کیا ابو جہلی ہیں؟ غصہ ہو گیا یار آدمی تو اس کو نہیں پتا کہ ہاں آپ لوگ القلمی ہیں آپ لوگ. تو اسی لیے ہم لوگ کبھی، اب ہم علماء کی تربیت کرتے ہیں، مدارس میں بھی اس بات کی تربیت کی جاتی ہے، خاص طور پر جہاں سے میں نے علم حاصل کیا ہے ہماری تربیت ہی کی جاتی ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کلم الناس علی قدر عقولہم اصول ہے کہ لوگوں کا جو مستویٰ ہے چاہے وہ عقل کا ہو چاہے علم کا ہو اس مستویٰ سے گفتگو کریں. دیکھیں سامنے والے کس مزاج کے ہیں، کس فکر کے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا ایک داعی کے لیے، ایک استاذ کے لیے بہت ضروری ہے. بھلے میں کسی بھی فکر کا حامل ہوں، بھلے میرا مسلک کوئی بھی ہو، میرا منہج کوئی بھی ہو، لیکن مجھے میری یہ تربیت کی گئی ہے کہ میں اپنے مدعو کے افکار کو سامنے رکھ کر ان سے گفتگو کروں. اگر مجھے یہ پتا ہے کہ لفظ سلفی سے آپ سب کو چڑ ہے، بھلے میں سلفی ہوں لیکن کبھی میری زبان سے نہیں نکلے گا کہ میں سلفی ہوں، سلفی دعوت عام ہونی چاہیے، سلفی فکر عام ہونی چاہیے، سلفیت کو پھیلنا چاہیے، سلفی یہ ہونا چاہیے. کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ تو مطلب اس کا یہ ہوا عبداللہ کہ ہمیں عوام کے سامنے اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ہم شروع سے کہتے ہیں کہ آپ جو حق ہے اس کو آپ عام کرتے چلے جائیں.